علی بھائی پہلا سوال ہے 25 مارچ 2020 کو پاکستانی علماء کے زیر اثر پاکستان میں بالخصوص اور باقی دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں نے بالعموم اپنے اپنے گھروں میں روٹین کی نمازوں کے اوقات سے بالکل ہٹ کر رات 10 بجے اذانیں دیں، بلکہ مساجد سے بھی اذانیں دی گئی ہیں۔ علماء کرام کی جانب سے عوام الناس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان اذانوں کی برکت سے وبائی امراض خصوصاً کرونا وائرس کا آزمائشی فتنہ ٹل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا یہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ میرے بھائیو، قرآن و سنت کا تو اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ حنفی علماء اور بزرگان دین کی ایجاد کی گئی بدعت حسنہ ہے۔ حسنہ ہم ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، صرف بدعت نہیں بول رہے۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سوال انہی علماء سے پوچھا جائے کہ میرے بھائیو، آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ فرض نماز کے سوا کوئی شخص اس طریقے سے اذان دینا شروع کرتے ہیں؟ جہاں جہاں پر اذانیں ثابت ہیں وہ ہم مانتے ہیں، فرض نماز کے علاوہ بھی۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ اجماع ہے پوری امت کا۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، لیکن اس کی صحت میں اختلاف ہے کہ سیدنا حسن ابن علی جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مبارک کان میں اذان کہی۔ اقامت کہنا تو ثابت نہیں ہے، اذان کہی جائے گی، اور جو وقت ہوگا اس وقت کی اذان۔ اگر فجر کے وقت بچہ پیدا ہوا ہے تو فجر والی اذان ہوگی، اور اگر کسی اور وقت میں تو اذان دی جائے گی، اور اس میں بالکل کان کے پاس جا کے اذان دینا ضروری نہیں ہے، بچہ کان سے ہی اذان سنتا ہے۔ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے بڑے ڈیٹیل کومنٹس کیے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع چلتا آ رہا ہے کہ جو بچہ نیو مسلم ہوگا مسلمانوں کے گھر، اس کے کان میں اذان دی جائے گی۔ تو یہ ایک روٹین سے ہٹ کے ایک اذان ہے، تو اس اذان کو ہم مانتے ہیں۔ اور جہاں پر اذان نہیں ہے وہاں پر تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ آج تک کسی سنی یا شیعہ نے یا ان کے جتنے بھی آگے سے سب سیکٹس ہیں، کسی نے عیدین کی اذان دی ہے؟ آپ ان سے پوچھیں، نہیں دیتے۔ جنازے کے اوپر تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک لیم ایکسکیوز کہتے ہیں، جی وہ جنازے کی اذان وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت جو کان میں اذان دی جاتی ہے وہ جنازے کی ہوتی ہے۔ تو وہ سوال ہم نہیں کر رہے، ہم پوچھ رہے ہیں عید کی، جو عیدین کی نماز ہوتی ہے اس کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ کو یہ کہیں گے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے جب ہم ان سے ان اذانوں کا پوچھتے ہیں جو آپ یہ گھروں میں چڑھ کے دے رہے ہیں اور مسجدوں میں بے ٹائمی اذانیں، اور اس میں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کر رہے کہ کوئی مریض ہے یا نہیں ہے، اور رات کے وقت آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نیکی کا کام ہے، جس وقت مرضی کر لیں۔ تو ہم اس پہ پھر اینٹی وینم اور پھکی والا الزامی جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو عید کی نماز تو سال میں ہوتی 2 دفعہ ہے، اس میں بھی آپ ذرا یہ نیکی کریں اور عید کی اذان شروع کروائیں۔ تو آپ کو وہاں کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے، تو ان سے کہیں آپ کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ آپ تو یہ کہتے تھے ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو اب 2 عید کی اذان، تو وہ اس کو وہ بھی خود بدعت مان رہے ہوں گے۔ یہ اینٹی وینم والا جواب ہے۔ بہرحال انہوں نے بزرگوں کے فتاوی جات سے سہارا لیا، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت بھاری فرقہ جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یعنی بریلوی مکتبہ فکر، ان کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی، ان کا فتاوی رضویہ مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جہاں کہیں پہ کوئی وبائی مرض پھیل جائے یا کوئی آسمانی آفت آ جائے، زلزلہ کی فارم میں، سیلاب کی فارم میں، کوئی بیماری پھوٹ پڑے، ایپیڈیمک ڈیزیز ہو، تو آپ نے وہاں پر اذان دینی ہے، تو اس کی برکت سے وہ ڈیزیز ختم ہو جائے گی۔ اور چونکہ اب انہوں نے قائل تو مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو کتاب و سنت کا حوالہ دیں گے تو وہ مانیں گے۔ تو انہوں نے دلیل میں لکھا ہے، جی المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اذن فی قریۃ امنها اللہ من عذابہ ذلک اليوم، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی سے اس ایک دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ایک دن کے لیے، سر اس حساب سے روزانہ ان کو اذانیں دینی پڑیں گی،
بہرحال دے بھی رہے ہیں شاید روزہ نہیں. تو حالانکہ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ ادر دین فرض نماز ہے, اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہی اصول محدثین پر ضعیف ہے. یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے کہنے پہ نہیں, محدثین کے کہنے پہ. اسی حدیث کو مجموع الزوائد میں ابن حجر عسقلانی المتوفی 852 ہجری کے جو استاد ہیں امام حیثمی, انہوں نے یہ مجموع الزوائد کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے یہ روایت لی ہے. امام حیثمی المتوفی 807 ہجری, انہوں نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن سعد بن عمار, یہ ضعیف راوی ہے. بلکہ یہ راوی ایسا ہے کہ اس راوی سے سنن ابن ماجہ میں بھی کچھ حدیثیں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابن ماجہ میں 1101 نمبر حدیث میں شیخ البانی نے ایک حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن سعد یہ مجہول ہے, اور جو کچھ اس کی خبر بھی ہے اس میں بھی یہ ضعیف ہے, اور اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے محدثین کا. یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے, اجماعی طور پر یہ بڑے کم راوی ہیں جو ہے اجماعی طور پہ ضعیف راوی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے. شیخ زبیلی زئی صاحب نے بھی اس پہ حکم لگایا اور کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے اسی حدیث کے تحت. اگر کوئی اس روایت کو دھکے سے صحیح بھی ماننا چاہتا ہے تو اس میں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ وبائی امراض کے لیے, یہ تو ہے کہ جس بستی میں اذان دی جاتی ہے, مراد اس سے مراد عام اذانیں ہیں جو مسلمان فرض نمازوں کے لیے دیتے ہیں کہ اس کی برکات ہیں. اور پھر اس میں دوسری بات ہے کہ اس ایک دن کے لیے ہوگا, اس حساب سے تو روزانہ اذانیں دینی پڑیں گی. تو اس سے یہ رزلٹ نکالنا بالکل غلط ہے, یہ اجتہاد بالکل غلط اجتہاد ہے. اجتہاد وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل موجود نہ ہو. جہاں پر کتاب و سنت سے دلیل موجود ہو وہاں اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. میں نے اکثر بیان کیا ہے کہ قاضی شریح جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے, ان کو جب خط لکھا حضرت عمر نے اپنے دور میں, تو انہوں نے اس میں لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی کتاب سے اسے تلاش کرنا. اللہ کی کتاب میں بھی نہ پاؤ تو پھر سنت میں تلاش کرو, سنت میں نہ پاؤ تو پھر تم امت کے اجماع میں دیکھنا کہ امت کس چیز کو لے کے چل رہی ہے, اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لینا, یعنی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ دیکھ لینا کہ کون سی چیز بہتر ہے, سچائی کے قریب ہے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ اگر اجتہاد نہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی ضرورت نہیں ہے خام خواہ ایک فرضی کیسوں کے اوپر رزلٹ نکالنے کی. تو یہاں پر تو ہمارے پاس سنت موجود ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آفات آتی تھی, کوئی آسمانی وبا پھوٹتی تھی, اس طرح کے جب بھی کوئی ایشوز آتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ جب کبھی بھی آندھی آتی, تیز آندھی اور طوفان نظر آ رہا ہوتا, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کہتے کہ اے اللہ ان ہواؤں میں جو خیر ہے ہمیں اس خیر میں سے حصہ عطا فرما, یعنی بارش, اور جو اس میں شر چھپا ہوا ہے اس شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. یہ آپ دعا کیا کرتے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں پوچھا کرتی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھی آئے, ہوا چلے, باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ آثار ایسے آ جاتے ہیں غم کے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے کیا خبر کہ ان ہواؤں کے اندر اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا اللہ کی رحمت. کیا تجھے یاد نہیں کہ قوم عاد کے اوپر بھی تو اسی طریقے سے عذاب آیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے سورہ احقاف کی آیت تلاوت کی, ان پہ جب آپ کو پتہ ہے نا اسی طریقے سے گرمی کا قحط کا فتنہ آیا تو ایک بہت بڑا بادل نمودار ہوا, تو وہ بڑے خوشی کے ساتھ اس بادل کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے کہ ہم پہ برسے گا, تو اس بادل میں سے آگ نکلی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کیا پتا کہ بادل میں سے آگ نکلے گی یا بارش. اچھا اب کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی یہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر جو ہے وہ اسباب پر نہیں صرف ہوتی تھی, مسبب الاسباب پہ بھی ہوتی تھی. یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ جتنے اسباب آپ کے سامنے اویلیبل ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ پر نظر رکھیں کہ پتہ نہیں اللہ کے پیچھے کیا مرضی ہے. دعاؤں میں مشغول ہوتے تھے. بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ جب کبھی قحط پڑ جاتا, اس سے بڑا کوئی وبائی یا کوئی آسمانی آفت ہو سکتی ہے کہ روٹی کھانے کو ختم ہو جائے, جب کبھی بھی اس طریقے سے قحط پڑتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے بارش کے لیے، 2 رکعت نماز جہرن ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں بغلوں کی سفیدی بھی دیکھتے، کیونکہ آپ کا عمومی لباس تہمد اور چادر ہوتا تھا. کرتا نہ پہنا ہو، اوپر بھی چادر لی ہو احرام کی طرح، اور یوں کوئی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے تو سفیدی بغل کی نظر آتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے بارش کے لیے. اور یہ صرف آپ کا عمل نہیں، بعد میں خلفائے راشدین کا بھی ہے. صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے، 1010 نمبر حدیث ہے، 10 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے آتے، نماز استسقاء کے بعد ان کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کرتے اور کہتے انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ بے شک ہم پہلے تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف آیا کرتے تھے، اب یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما، اور بارش نازل ہو جاتی. یہی صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو نیک آدمی دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروائی جائے. وسیلہ شخصی کا عقیدہ بھی اس حدیث میں کلیئر ہو جاتا ہے، وہ الگ سے ٹاپک ہے، میری کئی ایک ویڈیوز وسیلے کے اوپر موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائیں گی. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قحط سے بچنے کے لیے نماز پڑھی ہے. تو آپ سر دعائیں مانگیں، صلاۃ الحاجات، حاجتوں کے لیے نماز پڑھیں، تو یہ سنت اعمال ہے. یہ اذانیں شروع کی ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ اذانیں وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی گی، وہ لوگ بھی اذانیں دے رہے ہیں. تو ان سے میری گزارش ہے کہ اذان دینے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے مجبوراً اگر یعنی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، آپ مسجد میں نہیں جا پا رہے اور آپ نے اذان دی ہے، تو آپ فرض نماز کے ٹائموں میں کوئی اذان دے لیں اگر آپ اپنی دل کی تسلی کرنا چاہتے ہیں. یا آپ غیر مسلم ملک میں جہاں پہ اذان اس طریقے سے اوپن نہیں ہوتی تو آپ ٹھیک ہے گھر میں 5 وقت اذان دیں اور نماز قائم کریں، بالکل ٹھیک ہے. وہ ابو داؤد اور نسائی میں بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ اذان دے کر نماز کو قائم کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ اذان تو ہم جہاں جہاں اذان ہے ہم مانتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں ماننی، لیکن یہ جو آپ نے دین میں طریقہ ڈیوائز کیا ہے اور پھر جب کوئی بندہ منع کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ نیکی کے کام سے روک رہا ہے، تو پھر میں آپ کو پھر وہی اینٹی وینم والا پھکی والا الزامی جواب دوں گا کہ آپ لوگ عیدین کی اذان کیوں نہیں شروع کرواتے. ان میرے کہنے تھے کرا ہی نہ دیو کدھر شروع. خیر یہ کرائیں گے بھی تو ہمارے پاس ان کے بزرگوں کی کتابیں ہیں، ان سے ہی ہم ان کی نفی کر دیں گے کہ یہ دیکھ لو تم نے بدعت شروع کی ہے، تو تمہارے بزرگ بھی نہیں مانتے. تو آپ کو یہ کہیں گے کہ جی وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے، تو ان سے کہیں نیکی کا کام ہے آپ کریں، گناہ تو نہیں ہے نا، منع کہاں ہے، وہی کہانیاں جڑیاں ہیں. بدعت پہ میں نے 5 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مسئلہ نمبر 75A اور B. میں آج وہ ٹاپک نہیں، میں اس طرف نکل جاؤں گا، وہ آپ دیکھیں. ان کے سارے جتنے بھی اشکالات ہیں، جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں، ایک ایک کر کے کلیئر کیا اللہ کے فضل سے. تو یہ ان کو اینٹی وینم کے طور پہ بات کریں کہ پھر آپ تو یہ بھی شروع کروا دیں گے. اور یہ یہاں تک نہیں رکے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے قبر کے اوپر بھی اذان دیتے ہیں. ہاں، اور جب پوچھیں جی قبر پہ اذان کیوں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ مردے سے سوال ہونے ہیں نا، تو اذان کے اندر سوالات کے جوابات ہیں. اور بلکہ اس سے ایک سٹیپ جو آگے جاتے ہیں نا، وہ قبر پہ وہ شہادت کی انگلی رکھ کے نا پھر تلقین بھی کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی ایک ویڈیو عام ہوئی تھی نا، پڑھ بیٹا پڑھ، تنویر بیٹا، وہ تلقین ابر کے لوگوں کہتے ہیں آپ سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے لگے سوال کے لیے. تو سر تسی تو اتھے ہی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اذانیں بھی جو ہیں وہ باپا جانی نے شروع کروائی ہیں. زیادہ انہوں نے، چونکہ ان کی پوری دنیا کے اندر ایک ویورشپ ہے، میرے ایکس مرشد بھی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے کام ڈالا ہے یہ تو بالکل کتاب و سنت کے منافی ہے. تو یہ مدنی چینل کے اوپر الیاس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ ان کی حفاظت کرے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، شریر جن اور انسانوں سے. یہ انہوں نے بیسیکلی پروپیگیٹ کیا ہے، بلکہ انہوں نے وہ خود اذان دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سلسلہ 10 بجے رات کو اذان ہوگا. پوری دنیا میں جو ان کے فالوورز ہیں انہوں نے شروع کیا. پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا مکتبہ فکر ہے، ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہے بریلوی مکتبہ فکر، تو وہ انہوں نے اس سے لینا شروع کر دیا. تو قبر پہ بھی، اور یہ قبر پہ بھی اذان دیتے ہیں، الیاس قادری صاحب بھی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی. اور وہ کہتے ہیں بزرگ لکھ کے ہیں کہ جی وہ آپ نے تلقین کرنی ہے کیونکہ اس کو سوالوں کے جواب نہیں آ رہے ہوں گے.
تو ہم یہ پوچھتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ آپ لوگ تلقین والی باتیں تو لیتے ہیں کہ جی ہم نے کرنی ہے بزرگوں سے، اس کی جو اصل ہے وہ تو بس اتنی ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے اس کے لیے دعا کرو، بس اتنا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام نے یہ قبر کے اوپر اذان تعلیم فرمانی ہوتی یا یہ انگلی رکھ کے تلقین کرنی ہوتی تو آپ علیہ السلام ساتھ ہی تعلیم فرما دیتے۔ اچھا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اثر موجود ہے، انہوں نے آگے خود سے نا وہ صفرے لگا کے نا، ایک آتا ہے وہ 10 کو 100 بناتا ہے، ایک کہتا ہے جی میری طرفوں بھی لا لو، اڑتے عوام کہتی ہے ساڈا بھی چلا لو، تو کرتے کرتے ملینز میں وہ اس چیز کو پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل صرف اتنی تھی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرو کہ اب اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے، ان سوالات میں اسے استقامت ملے۔ اس کے لیے اذان دینے والا مشورہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا، ہم تو مطلب ان کو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں۔ اور علمی طور پہ یہ جو اکثر پوچھتے ہیں نا کہ جی وہ منع کہاں ہے، اس کا میں نے اینٹی وینم تو جواب دے دیا کہ وہ تو عید کی بھی منع نہیں ہے۔ اب علمی جواب بھی لیں کہ ایک جملے سے نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں منع کر دی ہیں۔ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے تو آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ ابو داؤد ترمذی میں ہیں، مشکات میں کمبائنڈ فارم میں بھی آپ کو مل جائیں گے، مین الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ تو آپ نے جب کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام سے ہٹ کے کوئی بھی راستہ اڈاپٹ کیا جائے گا دین کے طور پہ، ایک ہے دین کو سپورٹیو، وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا جتنے لوگ اس برائی پہ چلیں گے ان کا وبال اس پہ ہوگا، اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اچھا طریقہ، اس کے الفاظ شروع میں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے جب اپیل کی چندے کے لیے تو ایک انصاری صحابی بہت بڑی گٹھری باندھ کے مسجد نبوی کے سین میں لا کے رکھی، تو ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی گھروں سے لے آئے، پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا۔ تو اچھے طریقے آپ جاری کر سکتے ہیں، اچھی بدعتیں نہیں۔ بخاری مسلم بدعت نہیں ہے کیونکہ حدیثیں وہی ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اس کے سافٹ ویئر بنا لینا اچھا طریقہ ہے، قرآن کی پرنٹنگ پریس پہ پرنٹنگ کرنا اچھا طریقہ ہے، گھڑی کے اوپر نماز کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنا یہ اچھا طریقہ ہے، مسجد میں قالین بچھانا اچھا طریقہ ہے۔ کسی نے کبھی نیت کی ہے کہ اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے سامنے اے سی شریف کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف؟ حج پہ آپ ایروپلین پہ جاتے ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ حج کے تو جو ارکان ہیں وہ وہی ہیں، وقوف عرفہ تو وہی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وقوف عرفہ جو ہے وہ عرفہ کی بجائے وہ بدر میں یا احد میں ہونا شروع ہو گیا، وہیں پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں خام خواہ۔ بدعت جو ہے وہ دین میں نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے کوئی بھی طریقہ جاری کیا جائے گا جو دین کے طور پہ، دین کو سپورٹیو جو طریقے ہیں، الیکٹرانک کاؤنٹر، تسبیح آپ استعمال کریں، ویڈیو کیمرہ، ہماری ویڈیو بن رہی ہے، یہ طریقہ ہے، لیکن بیچ میں جو کچھ بیان ہو رہا ہو وہ کتاب و سنت بیان ہو رہا ہو، ان دو چیزوں کو مکس نہ کریں۔ اس کے ثبوت میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو وضو کے بعد دعا تعلیم کی جس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی۔ اچھا، اس صحابی نے جب وہ دعا ریپیٹ کی نا تو اس نے پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا تو نے یہ الفاظ کیوں بدلیں؟ وہی کہہ جو میں نے کہا۔ حالانکہ وہ جسٹیفائی کر سکتا تھا کہ یا رسول اللہ نبی تو بہت ہیں، رسول تو گنتی کے ہیں، رسول سپرلیٹو ڈگری ہے، میں نے اس دعا کو بہتر کر دیا ہے، ٹیکنیکلی بہتر تو کیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا میرے الفاظ تو نے کیوں چینج کیے؟
تو جو نبی الفاظ نہیں چینج ہونے دے رہے ہیں وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ جو ہے چھتوں کے اوپر چڑھ کے اذانیں دینے شروع کر دیں فرض نماز کے علاوہ بھی؟ کتنا ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا سٹرکٹلی ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی شخص اس طریقے سے دین میں کوئی چیز داخل نہ کرے. اچھا یہ پھر آپ کو کہیں گے کہ جی وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی الاسلام کے پیچھے نماز میں پڑھ دیا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. تو نبی اسلام نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کون پڑھ رہا تھا؟ ایک صحابی نے کہا میں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے اس ثواب کو لکھنے کے لیے، اس پہ آپس میں وہ جھگڑ رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس صحابی نے خود سے دعا ایجاد کی ہے اور وہ تو فرشتوں کو بھی پسند آئی ہے، اللہ کے نبی کو بھی. نہ اس کے اوپر مور کس نے لگائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آج آپ کا بابا کوئی چیز ایجاد کرے گا وہ مور ہم کہاں سے لگوائیں گے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی نیک کام جاری کر دیا جائے، کوئی بھی اچھائی کا کام، اس میں نبی اسلام ہمیشہ مور لگا دیتے تھے، تو سر سنیں پھر ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیدھا آ کے سجدے میں گرے. آپ نے میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں کوفہ شہر میں ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر گیا تھا، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو ہمارے دین دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ اجتہاد کیا نا سر. اجتہاد صحابی کا بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو نہیں مانا جائے گا، بابوں کا اور بابیوں کا کہاں سے مانا جائے گا؟ تو میں پھر عرض کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین کر جب تو ایک دفعہ بھی غور کرے گا نا انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے، تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا وہ صحابی کو جب حضور نے کہا کھڑا ہو، تو جب اس نے آگے سے یہ کہا نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں، منع کر دیا. آج کی ڈیٹ میں کوئی یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ عمل پسندیدہ ہوگا یا نہ، بلکہ کیٹاگوریکلی وہ ناپسندیدہ ہی شمار کیا جائے گا چونکہ نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے اس کے اوپر. لہٰذا اس طرح کی مثالیں پیش کرنا جو ہے یہ آپ عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے بزرگوں کو بابوں کو بچانے کے لیے آپ اپنی آخرت کی فکر کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. اچھا قبر کے اوپر یہ اذان والے معاملے میں مجھے ایک اور چیز ضمن یاد آئی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، یہ بڑی دردناک حدیث ہے، کربلا والے ریسرچ پیپر میں کربلا سے جان نہیں چھوٹ سکتی. سر عمر بن عاص جب آپ نے آخری وقت میں پچھتاتے تھے کہ انہوں نے مولا علی کو چھوڑ کے امیر شام کا ساتھ کیوں دیا. صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے، سٹارٹ کے اندر ہی بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا ہے جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں اور تاکہ میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دوں. وہ 3 سوال ہیں نا، ترمذی میں تو ڈیٹیل کے ساتھ ہے، من ربو کا، ما دینوں کا اور من نبیوں کا. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس کا مقلد ہے اور تیرا امام کون ہے. نہ یہ سر اے مٹی دی ڈھیری دے بار بار ہی ساری کہانیاں نے، اگے جا کے اللہ رسول اور اسلام ہی ہے. تو تسی اتھے بھی جناب پھر اپنے آپ مسلمان کو. اور بخاری میں الفاظ یہ ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ. وہ بھی جو ہے وہ سامنے کے سیگوں سے نہیں، غائب کے سیگے سے بات کرے گا کہ وہ اللہ، ورنہ وہ کہ ھذا محمد رسول اللہ. یہ کہتے ہیں قبر میں رسول اللہ آ جاتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں تصویر دکھائی جاتی ہے. تو وہ ہوا کیوں کہتا ہے؟ اس کو کہنا چاہیے ھذا محمد رسول اللہ. وہ ہوا کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پہ میرا ایک کلپ ہے بڑا دردناک، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے، اس کے آگے بھی ایک سوال ہونا ہے، وہ سسپینس ہے، آپ اسی کلپ میں دیکھیں کہ چوتھا سوال کیا ہونا ہے. اصل سوال وہی ہے.
تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کو میں جواب دوں، تو بڑا اچھا موقع تھا. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک اذان بھی اونچی جی بانگ بھی دے دینا میری قبر تے تاکہ منو استقامت ملے. وہ یہ کہہ رہے ہیں میری قبر پہ رکنا، بھئی 2 گھنٹے رکنا ہی ہے تو چلو ایک اذان بھی دی جا سکتی تھی، ایک قرآن ہی پڑھ کے بخشیا جا سکتا سی. کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا صرف ادھر رکنا ہے، رکیں دعائیں کریں قبرستان جا کے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے دعا نہیں تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. ٹھیک ہے، اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ دفن ہوئے قبرستان والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اپنے لیے جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آ جانا ہے، تو آپ دعائیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جو قبر پہ اذان دینے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک علمی جواب کے طور پہ ہے کہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا نہیں کہا بلکہ کہا میری قبر پہ اتنی دیر رکے رہنا. تو ان سے مشورہ لیتے تو یہ اذان کا مشورہ دے سکتے تھے. اچھا، اذان ایک ایسی مظلوم چیز ہے، اس کے ساتھ بہت ساری مت انہوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں. اچھا، یہ لفظ ہم اردو میں جو لکھتے ہیں نا اذان، یہ لفظ غلط لکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں اردو میں اذان لکھا جاتا ہے الف کے اوپر مد، وہ آذان بنتا ہے. وہ آذان جو ہے نا وہ غلط پروننسیشن ہے. یہ لفظ ہے آذان، الف کے اوپر زبر ہے، آذان، آذان نہیں ہے. الف جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہے اور ذال الف، وہ الف مدہ ہے، وہ لمبا ہوگا کھڑی حرکت کے برابر، جسے حروف مدہ بھی کہتے ہیں. یہ لفظ ہے آذان، آذان نہیں ہے، آذان لفظ ہے. تو اذان کے ساتھ بہت کچھ وابستہ ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا وہ جی اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے نا، وہ جی حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ داخل کیے تھے جی اذان کے اندر. ہم کہتے ہیں ان کو ڈگری کن علماء نے دی ہیں، ان کی ڈگری بھی چیک ہونی چاہیے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تو چھوڑ دیں، مشکات المصابیح تو سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. مشکات میں کبھی انہوں نے اذان کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیا ہوتا تو ان کو پتہ چلتا، اسی چیپٹر کے اندر موجود ہے. ابو داؤد اور نسائی دونوں کے حوالے سے حدیث ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہے. وہ تو ایک جعلی روایت ہے الموطا امام مالک میں، وہ بھی مشکات میں موجود ہے. اس میں امام مالک خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے. تو سر مسلم کا مقدمہ اٹھائیں، امام مسلم کہتے ہیں تابعی بھی اگر کہے نا کہ رسول اللہ کی بات میرے تک پہنچی ہے اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے. تو امام مالک تو تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی ہیں. اور جو ابو داؤد اور نسائی کی مرفوع حدیث تھی نبی علیہ السلام تک، آپ خود سامنے جو ہے وہ الصلاۃ خیر من النوم تعلیم فرما رہے ہیں. انہوں نے پبلک کو یہ بات بتائی نہیں ہے. اچھا، جب میں نے نکالا ہے نا تو اب کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کبھی. تو سر یہ کون کرا، جنات کہتے رہے ہیں یا کوئی خلائی مخلوق آ کے ان کو بتاتی رہی ہے یہ باتیں؟ ہم کہتے ہیں بتاؤ یہ بغلوں میں بت رکھنے والی حدیث کدھر ہے رفع الیدین پہ، کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی بیان نہیں کی ہے. تو سر یہ پھر جو رفع الیدین کرتے تھے یہ وہ بیان کرتے تھے، جو نہیں کرتے تھے وہی اس ٹکٹ پہ مزے لیتے رہے نا. تو اب خیر آپ کی پبلک آپ کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ ہم نے ان کو اتنا جھنجھوڑا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اسی طریقے سے اذان کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یار یہ درود شریف اذان سے پہلے نہ پڑھیں، آپ بعد میں بے شک پڑھیں اذان سے ہٹ کے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. اس کے بعد یعنی وہی مؤذن والے کلمات کو رپیٹ کیا، اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھا اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے ساتھ پہلے جوڑا ہوا ہے، ہمیں سیغوں سے بھی کوئی اختلاف نہیں. جس سیغے سے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، کتاب و سنت سے جو بھی ثابت ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ قبر رسول پہ ثابت ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم میں ہم آتا ہے کہ تشہد میں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. اس سے سیغوں کے چکروں میں نہ پڑھیں. اصل اختلاف یہ کہ آپ نے اذان سے پہلے سے جوڑ دیا ہے، اور جو نہیں پڑھتا کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. اور کہانی کتنی زبردست انہوں نے گھڑی ہے. واقعی وہ کہیں گے جی بتاؤ جو پڑھ رہا ہے وہ زیادہ محبت رسول اللہ ہے جو نہ پڑھ رہا ہے. تو ان سے پھر یہ پوچھیں کہ پھر حضرت بلال حبشی پڑھتے تھے؟ یہ تو خود غلام سعود سعیدی صاحب نے مسلم شریف کی شرح میں، بریلوی عالم ہے، انہوں نے لکھا کہ حضرت بلال ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے، لہذا یہ بات نہ کیا کریں. اور پھر ہم ان کو علمی پھکی بھی دیتے ہیں کہ
جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2783، مجھے بائی چانس کا نمبر یاد ہے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عام حالت میں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ کی حمد اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن چھینک کے اوپر نہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں چھینک پہ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تعلیم کیا ہے، ادھر درود نہ پڑھو۔ تو شکر ہے وہ 295C نہیں لگی ہوئی تھی، ورنہ وہ کہتے آپ تو درود کے منکر ہیں، آپ تو گستاخ رسول ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہیں نا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک عقیدہ دے دیا کہ عاشق رسول وہ ہے، محبت رسول کا دعوے دار وہ ہوگا جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق چلے گا۔ تو یہ اذان کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے، یعنی اذان کے ساتھ اتنا کچھ انہوں نے ملا دیا ہے اور اتنا کھلواڑ کیا ہے۔ چلے مجھے بائی چانس وہ چیز بھی یاد آ گئی، یہ جو حضرت بلال کے اوپر ایک قوالی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، قوالیوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ وہ نا قوالی سے ویسے نا عقیدے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے نور جہاں کے ترانوں سے کئی ایک غلط چیزیں امت میں انہوں نے خصوصاً پاکستانی نیشن کو سکھا دی ہیں نا، اس طرح کیونکہ وہ پھر چلی جاتی ہیں، اس طریقے سے چل پڑتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی انہوں نے نعتوں اور قوالیوں کے ذریعے وہ کہتے ہیں جی حضرت بلال جو ہیں ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ اشہد لا الہ الا اللہ کو اشہد لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے سین۔ تو صحابہ نے شکایت کی کہ ان کی پروننسیشن جو ہے وہ سین اور شین کے اعتبار سے غلط ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی، تو کہتے ہیں جی اس دن پوئی نہیں پھوٹی، یعنی جو صبح صادق والی ہوتی ہے، فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے کہ جب تک حضرت بلال کے لیے آپ ڈسیزن نہیں کرتے نا نہیں یہ پو پھوٹے گی۔ تو پھر ڈسیزن ہوا، تو پھر صبح صادق ہوئی، تو حضرت بلال نے فجر کی اذان دی، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ کوئی پوچھ لے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پہ ہے، وہ کہتے ہیں جی قوالی نہیں تسی سنی۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہم یہی تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ قوالیوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور، بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور۔ جہاں بھی ہے نا، بابے کا ایک اپنا جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور، ٹھیک ہے۔ یہ وہی ہے، ان کے جہاں ہی مختلف ہیں۔ سر صحیح مسلم شریف کھول کے دیکھیں، مشکات میں بھی آپ کو یہ حدیث اذان والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ ایک سفر کے دوران رات کا آخری پہر ہو چکا تھا، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا یا رسول اللہ تھوڑی سی آرام کا موقع ہمیں مل جائے، تھوڑا سا آرام ہم کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی، آپ مشورہ مان لیتے تھے، آپ کی تو خواہش تھی کہ فجر پڑھ کے سویا جائے۔ بہرحال طے یہ پایا کہ حضرت بلال حبشی جو ہے نا یہ ڈیوٹی دیں گے اور باقیوں کو جگا دیں گے۔ اب سینکڑوں صحابہ کا لشکر تھا۔ یہ سر مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے۔ اللہ کرنا کیا ہوا، حضرت بلال پہلے تو نوافل پڑھتے رہے، کتنی دیر نفل کو پڑھے گا، پھر وہ اپنی سواری پہ چڑھے اور جہاں سے پو پھوٹتی ہے نا اس کی طرف اپنی سواری کا رخ کیا، انتظار کے اندر کہ یہ پو پھوٹے تو میں فجر کی اذان دوں۔ تو ان کو نا اونگ آ گئی، اونگ آئی تو وہ بھی سو گئے۔ سوئے کیا، سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اچھا خاصا بلند ہو گیا، یعنی آج کل دے صاحب نہ تسی کہہ رہے ہو 9-10 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ سب سے پہلے کھلی اور آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ پہ نیند طاری ہو گئی مجھ پہ بھی نیند طاری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں تو کوئی ویسے آج کل یہ کوئی جملہ بولے تو گستاخی میں شمار ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی کہ کوئی علمی دلیل سامنے رکھے تو اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دو، بالکل جینون بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہاں سے اٹھو، اس علاقے سے ہی ہم نکل جائیں جہاں پہ ہم پہ یہ غفلت طاری ہوئی ہے۔ تھوڑی دور جا کے آپ نے سواریاں روکی، پھر آپ نے کہا بلال اذان دو، اذان دی اور سورج اتنا بلند ہے، آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جس وقت اسے یاد آئے یا وہ اٹھ جائے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے۔ اچھا اس کو مس یوز بھی لوگوں نے کیا ہے، روزانہ نہیں ہے نا، کبھی کبھار ایسے ہو جائے،
یہ نہیں ہے کہ روزانہ اگر کسی نے لیٹ نائٹ جاگنا ہے تو پھر فجر پڑھ کے سویا کریں، بجائے یہ کہ آپ آخری پہر میں سوئیں۔ تو حضرت بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس ایک دن، ہونا چاہیے تھا کہ اس دن کم از کم نہ سورج نکلتا، حضرت بلال کی عزت کی پاسداری اگر اللہ تعالیٰ کرتا۔ لیکن وہ واقعہ قوالی میں ہے، جو وہ قوالیوں کا واقعہ ہے، یہ کتابوں کا واقعہ ہے، مسلم شریف کا۔ اس واقعے کی میں نے انجینئرنگ کر دی، بالکل جعلی اور جھوٹا واقعہ ہے سر۔ جو آپ کو بتا رہے ہیں نا، سب کچھ غلط ہی بتا رہے ہیں۔ کوئی ایک شاید اسی دسو انہوں نے صحیح تو ہم دسی ہوئے، سوائے اس کے کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ پھر بھی نہیں بتایا اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی بتانے جوگے نہیں ہیں، یہ انہوں نے بابوں کو پکارنا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز میں انہوں نے دھوکہ دیا۔ تو یہ مجھے ایک اچھا موقع ملا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو آپ وبائی امراض سے اور کرونا سے، آفات سے بچنے کے لیے اذانیں دے رہے ہیں، سر اذان دے کے نا نماز بھی نال پڑھ لیا کرو۔ ویسے بھی آج کل تو اکثر لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، یورپ اور امریکہ کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی۔ تو اس صورتحال میں اگر اذان دینا چاہتے ہیں ضرور دیں، لیکن نماز کی اذان ہو، وہ آپ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑے ہو کے اذان دے کے تو جماعت قائم کرتا ہے، خود ہی اکیلا نماز پڑھتا ہے، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث۔ باقی وہ فرض نماز کے لیے چھڑیاں زانا نہ کچھ نہیں ہونا، نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی سے آپ پرفارم کرتے ہیں، پھر دین میں ہر بندہ آ کے اپنے اعتبار سے چیزیں داخل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہوتا۔ نماز کے اوپر ایمفسائز کریں۔ اور یہ جو کوارنٹین میں اکثر لوگ گئے ہوئے ہیں، کرنٹینہ آئسولیشن میں لوگوں کو انہوں نے کیا ہوا ہے، سر اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے قرآنی ترجمے سے سنوا دیں، آڈیو میں خود پڑھ دیں، گھر میں جماعت کروا لیں، کم از کم دین کے ساتھ جڑنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اس ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ اور اس سے پہلے اگر کتاب و سنت کی وعیدوں سے نہیں ڈرے تو اب کرونا سے ہی ڈر کے نماز شروع کر دیں، کیونکہ نماز کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوا، رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور اس سے ڈر جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ یعنی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں میں سے ہے، یہ عمل مشرکوں والا ہے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں اسے مسلمان لکھ دیا جائے گا، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور پھر جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ جناب جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ایک تابعی ہیں سیدنا عبداللہ بن شقیق، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ترک نماز کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز کے۔ صحابہ کرام یعنی ترک نماز کرنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے شناختی کارڈ مسلمان ہی ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی کہتے رہے۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس نے کفر کیا، عملاً وہ کافر ہے۔ ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقاداً، لیکن عملاً تو کافر ہے۔ تو آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا۔ پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، جو نماز پڑھنے والا ہے۔ اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل، نہ نجات، الٹا اس کا حشر حامان، فرعون، قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔
اور دوسری وصیت کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ ترک کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے گا. اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے، چاہے وہ کورونا کے ڈر سے ہی دیکھ لیں، ان کے لیے میں آسانی کے طور پہ نماز کی ترغیب کے اعتبار سے بتا دوں کہ میرے بھائیوں دن رات میں صرف 17 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا ہے نا، آپ کی پرسش کوئی نہیں ہونی. صرف 17 رکعتیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی. باقی سب نفلی باتیں آپ انہیں سنت مؤکدہ کہہ دیں، آپ انہیں وطر کہہ دیں، آپ نوافل کہہ دیں. جو اوبلیگیٹری نماز ہے نا، جس کی پرسش ہونی ہے، وہ 17 رکھتے ہیں، جس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے. اس کی سپورٹ میں حدیث بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائے میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور فرض روزے رکھو. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. شرک نہیں کرنا، شرک پہلی چیز ہے بھائی جی جس تو بچنا ہے. اس کے بعد نماز، فرض زکوٰۃ اور فرض روزے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی میں نے سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی، کم بھی نہیں پڑھوں گا. اور یہ بات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا. نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لے. اچھا، اسی کو سپورٹیو ایک اور طریق ہے بخاری اور مسلم میں، وہی بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی جس کی حضور کے پاس آیا، تو وہ اسی لیے آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ؟ فرمایا ہاں نفل ہیں، وہ تمہاری مرضی، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو. اور یاد رکھیے گا احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے، یہ محدثین کی ٹرم ہے. سنتیں جو ہم مؤکدہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے. نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز. انفال مال غنیمت اضافی مال، نفل کا مطلب اضافی چیز ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو. اس نے کہا رسول اللہ فرض زکوٰۃ وہ جو 2.5% ہے، اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو. پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے. کہا رسول اللہ اور روزے؟ فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی، منڈے کا، تھرسڈے کا، ایام 20 کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے، لیکن فرض یہی ہے. تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا، بس جتنا دسیا اس تو اگے نہیں، میں نہ اس میں کبھی کروں گا. اور یہ وہ صحابہ کہتے ہیں یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ نجات پا گیا. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ فرض نماز آپ نے قائم رکھنی ہے. اچھا، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے ان کے لیے اینٹی وینم اور پھکی تیار کی ہے ایک، کہ کبھی آج تک کسی نے کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے قبول ہی نہیں ہوں گے. تو یہ نفلی روزے نہیں ہیں، سنت روزے ہیں. ایام 20 کے 13 14 15 کے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کی 13 14 15 کو آپ علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں چھوڑے. یہ سنت مؤکدہ ہیں یہ والے بھی روزے. کبھی کس نے کہا جو یہ نہ رکھے اس کے رمضان کے نہیں ہوں گے. کبھی کس نے کہا جو عام صدقہ خیرات نہیں کرتا اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ تو بڑے بڑے لینڈ لارڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس زکوٰۃ دیں، پھر کم چک کے رکھو جو مرضی، سانو بس مدرسے نو زکوٰۃ دے دو تہاڈا مال پاک ہو گیا، 2.5% ہی دے دو. نماز کے بارے میں کیوں ساتھ رکھتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں؟ چھڑی عشاء دی 17 رکعتاں دس دیتیاں نے صرف عشاء کی، حالانکہ دن رات میں 17 رکھتے تھی. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. انہوں نے کتنا ظلم کیا اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی اس کی وجہ سے. الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کی ہے جب ان کو یہ ثانی پتہ چلی کہ یار اصل نماز تو یہ ہے جس کا سوال ہونا ہے. پھر دوسری سہولت ہم نے دے دی نماز جمع کرنے والی کہ بھئی
مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی۔ تابعین نے پوچھا کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر ان کو زیادہ تکلیف ہے تو کم از کم جو مسئلہ یہ خود مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مثلا آج کل آلموسٹ کوئی 3:45 بجے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اگر کوئی شخص 3:40 پہ یا 3:35 پہ ظہر پڑھ لے اور 3:45 عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے، اس میں جمع کرنے والا بھی جو حنفی گناہ بتاتے ہیں وہ بھی نہیں شمار ہوگا۔ اس طرح ہی بتا دیتے کم از کم بچوں والی عورتوں کو تو آسانی ہو جاتی، نمازیں جمع کرنے والی آسانی، اور خالی فرض اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور ڈیٹیلڈ میرے کلپ اس کے اوپر موجود ہیں، نمازوں کو جمع کرنا کیا حرام ہے، میں نے ساری احادیث ایچ ڈی کیمرے میں ڈسپلے کی ہیں کہ ہر طرح سے جمع کر سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر، عصر کے ساتھ ظہر، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی، جمع تاخیر بھی، جمع سوری بھی، اس طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب یا درمیان میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کو الگ پڑھنا پڑے گا۔ تو بلکہ ہمارے تو ایک ملک صاحب نے ملکین بھی ایجاد کی ہوئی ہے کہ آپ اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر کو جمع کر لیں اور مغرب کا وقت داخل ہوتی ہے مغرب عشاء کر لیں، چاروں کٹھی۔ اگر کوئی واقعی مجبور ہے، جس طرح آج کل کرونا کی وبا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے ٹائم نکالنا، یا ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، یا جو لوگ ان ڈیوٹیز میں لگے ہیں ٹائم مشکل ہے، تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ نام اس کا ربو ہی ٹھیک پہ گیا، ویسے تو ملک صاحب نے نا یہ بادشاہاں دی نماز ہے جنہیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ملکین دو طریقے نال ٹھیک ہوگی، ملکین، تو وہ آپ پڑھیں۔ لیکن میں ایک انصاف کروں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس کی کوئی نفلی عبادت ہے نا تو وہ فرضوں کی جگہ تول لو۔ سنت نہیں، نفلی۔ یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم میں، حدیث کی ٹرم میں۔ تو سنت موقدہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا، آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آ گئے، لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اس کے اوپر میرے لادہ سے کلپ موجود ہے۔ اور باقی وطر جو ہے وہ یعنی سنت موقدہ وہ بھی ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، پڑھ لو۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر پہ پایا، البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے، جواز کی حد تک درست ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے تو نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض نماز ہے، اور اگر کوئی بالکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے۔ الموطا امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں امام مالک نے نقل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر، پوری زندگی۔ تو ان کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ سنت موقدہ چھوڑ دی ہے۔ اچھا اب ہم یہ حدیثیں نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے تو نہیں گلاں کرنی چاہیے۔ سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے، خواص تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو پڑھتے رہیں گے۔ عوام الناس تو پڑھتی کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ یا تو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تہجد اشراق چاہت چھوڑ دی ہو، یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو، پھر تو آپ کو بلیم کریں۔ اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت تو نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں پڑھ رہے، مجھے کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے، جب سے پتہ چلا تو یہ نماز شروع کر دی ہے کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھنی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کئی لوگوں نے کہا آہستہ آہستہ پھر خود سنت کا بھی شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے جو ظلم کر کے اتنی لمبی لمبی رکھتے لوگوں کو بتائی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہی ہوئے ہیں۔ تو چلیں یہ کرونا کی اس شر میں سے یہ خیر نکلی ہے کہ ہم نے آپ کو کئی ایک باتیں بتا دی ہیں، اذان سے ریلیٹڈ بھی، نماز سے ریلیٹڈ بھی، اور یہ آج کل گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی ہے، آپ کو پتہ ہے یورپ اور امریکہ میں تو ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ تو کسی کا زور نہیں ہے، تو اپنے گھروں میں یورپ اور امریکہ میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے ساتھ اذان بھی دیں، اقامت بھی کہیں، اور اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، چھڑیاں زانا نہ دو۔ اور ہمارے ملک کے اندر بھی گورنمنٹ نے تھوڑی سختی کی ہے اس حوالے سے، اور اس میں ہمارے بھی کچھ ریزرویشن ہے۔ بہرحال جو بہت بیمار لوگ ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ونریبل ہیں بہت زیادہ، تو انہیں اپنے گھروں کو ہی کوارنٹین کر لینا چاہیے، وہیں پہ بیٹھ جائیں۔
اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ اور علماء کرام نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں ان کے ساتھ آپ معاملات کو لے کے چلیں. تو باقی اگر کسی نے پھر بھی گھر نماز پڑھنی ہے تو گھر میں ضرور اذان دے, افضل ہے کہ فرض نماز کے لیے دے. البتہ یہ جو باہر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ کافی ہیں, گھر میں جماعت قائم کرنے کے لیے آپ کو الگ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس حدیث پہ بالکل قیاس درست ہے جو ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا. ظاہر ہے اب یورپ امریکہ میں تو اذانوں کی آواز نہیں آتی, وہ تو گڈریے کی مانے دی ہے نا, وہ چارے دور دور آباد ہیں وہاں پہ اگر کوئی دیر ہے. اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بتا دوں, وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے. نہیں, جیسے ہی آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹائم داخل ہو جائے نماز کا, اذان جماعت قائم کرنے کے لیے ہے, اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے, نماز چونکہ بچوں اور عورتوں پہ جماعت واجب نہیں ہے, جیسے ہی داخل ہوا ہے, جس طرح آج جہلم میں وقت آلموسٹ 12:13 پہ داخل ہوا ہے ظہر کا, تو اذانیں تو یہاں پہ 11:45 شروع ہوتی ہیں کیونکہ 1 بجے نماز ہوتی ہے, 1:30 بجے, تو 1:30 والے 1:15 دیتے ہیں, تو آپ 12:15 نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹائم داخل ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا. یقین کریں عورتوں کی جتنی مشکل اور ٹف لائف ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر, اس میں ان کے لیے یہ بہت آسانی ہے نمازوں کو جمع بھی کریں. اور جمع کرنے میں کتنی آسانی ہے کہ ظہر کا وقت 12:13 پہ شروع ہو رہا ہے اور مغرب جا کے 6:25 پہ ہو رہی ہے, تو ان 6 گھنٹوں کے اندر جس وقت بھی ان کو ٹائم ملے دونوں نمازیں جمع کر لیں. اور مغرب 6:25 پہ اگر مغرب شروع ہو رہی ہے اور فجر کا وقت جو ہے وہ صبح آلموسٹ کتنے بجے داخل ہو رہا ہے جی, 4 بجے کے قریب داخل ہو رہا ہے, 4 سے تھوڑی دیر بعد بھی داخل ہو رہا ہے, 4:35 کے, تو اس وقت تک آپ کسی بھی وقت رات کو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کو آپ کیا مؤخر کر کے پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں, لیکن آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اتنے سادہ آپ کو میٹھے میٹھے مدنی مسائل بھی میں نے بتا دیے. باپا جانی کی برکت سے انہوں نے ایک معاملہ امت میں شروع کیا, اس کے جواب میں ہم نے آپ کو اتنا کچھ بتا دیا. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ خیر.